بن ہارون ہر سال اپنے مقام پر بھی توبہ کرتا ہے, حج کے موقع پر اللہ کے گھر آ کر بھی توبہ کرتا ہے, لیکن محمد کی توبہ قبول نہیں ہوتی. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ سن کر کے مجھے بڑا غصہ آیا, مجھے طیش آیا, میں نے ایک زور کا تماچا محمد بن ہارون کے چہرے پر رسید کیا اور میں یہ کہتا ہوا خدا کی قسم تیری مغفرت ایسے بندے کی ہو بھی نہیں سکتی ہے. ماں کا قاتل ہے, ماں کو قتل کر بیٹھا, ماں کو قتل کر بیٹھا, ماں کا قاتل بن گیا, تیری مغفرت نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوا اپنے خیمے میں واپس آ گیا, اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر, اپنے معمولات سے فارغ ہو کر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. ادھر میری آنکھیں بند ہوئی ہے, ادھر نصیبہ جاگ اٹھا ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی ہیں, ادھر نصیبہ. کاش میرا بھی جاگ جائے, کاش میرے بھائیوں کا بھی جاگ جائے, ہمیں بھی ہمارے حبیب کی زیارت نصیب ہو جائے. اچھا آمین بھی کوئی کوئی کہہ رہا ہے. دیکھنا چاہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو, دیکھنا چاہتے ہیں نا, مانگیں اللہ سے. یہ وہ دولت ہے جو پیسوں سے نہیں خریدی جاتی. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں خیمے میں آیا, معمولات سے فارغ ہوا, معمولات سے فارغ ہو کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹا, آنکھیں بند ہوئی, نصیبہ جاگ اٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے للکار کر کے کہا مالک بن دینار تیری ہمت کیسے ہوئی, میرے امتی کو مایوس کر کے آ گیا ہے. مالک بن دینار لرز جاتے ہیں, فرماتے ہیں میرے حبیب وہ ماں کا قاتل تھا, اللہ کے نبی اس نے اتنا بڑا جرم کیا, اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے, میں نے کیسے اسے مایوس کر دیا. فرماتے ہیں مالک بن دینار سن سن, آج 24 سال سے اس کا حج اس کی ماں کے قتل کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہا ہے, اس کی توبہ اس کی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے اس کو اپنے در سے دھتکارا ہوا ہے اس کی ماں کے قتل کرنے کی وجہ سے. کل قیامت کے دن اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اس کی ماں کی سفارش کی وجہ سے. مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد بن ہارون کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں گے یہ میری بندی کا اپنی ماں کا قاتل ہے, فرشتوں اسے پکڑو جہنم میں ڈال دو. محمد بن ہارون کو فرشتے لے کر کے چلیں گے, او میرے نوجوانوں, او میرے نوجوانوں, او اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں, او مسجدوں سے دور رہنے والوں, او مدرسوں سے دور رہنے والوں, او علماء کرام کی مجلسوں سے دور بھاگنے والوں, او قرآن کی تعلیمات کو فراموش کرنے والوں, اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکالنے والوں, خدا کی قسم, خدا کی قسم, تمہاری دنیا کی پولیس آتی ہے گریبان پکڑتی ہے, تمہاری دنیا کی پولیس آتی ہے پینٹ میں ہاتھ ڈال کر کے پکڑتی ہے, تمہاری دنیا کی پولیس آتی ہے ہتھکڑیاں لگا کر کے لے جاتی ہے. جب اللہ کی پولیس آئے گی اور اللہ کا حکم ہوگا پکڑو اسے اور جہنم میں ڈال دو, جبڑے میں ہاتھ ڈال کر کے پکڑا جائے گا اور کھینچ کر کے جہنم کی تہ میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ تو رشوت لے لیتے ہیں, وہ تو رشوت بھی نہیں لیتے. یہاں تو پردھان جی کی سفارش چل جاتی ہے, وہاں کوئی پردھان کی سفارش نہیں چلتی, وہاں نہیں چلتی, وہاں تو ایک ہی سفارش چلے گی. اللہ کرے آپ کو بھی نصیب ہو, مجھے بھی نصیب ہو, کیونکہ میرے عمل نہ آپ کے عمل ایسے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. ایک سہارا ہے ہمیں اپنے نبی کا, اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی حشر کا میدان ہوگا, اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا, اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ جہنم میں پھینک دو, یہ اپنی ماں کا قاتل ہے. محمد بن ہارون کو فرشتے پکڑ کر کے لے کر کے چلیں گے. محمد بن ہارون 4 قدم چلے گا, پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا, 2 قدم چلے گا, پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا, پھر پکار کر کے کہے گا اماں, اماں دنیا میں ناراض ہوتی تھی, آدھے گھنٹے کے لیے ناراض ہوتی تھی, 1 گھنٹے کے لیے ناراض ہوتی تھی, تو مجھے کھانا دینے سے منع کر دیتی تھی, مجھے کھانے سے اٹھا کر کے بھگا دیتی تھی, لیکن چند لمحات کے بعد, گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد تو مجھے پھر بلانے کے لیے جاتی تھی, مجھے تلاش کر کے لاتی تھی, میرے چچا کو بھیجتی تھی تلاش کرنے کے لیے, میرے بھائیوں کو بھیجتی تھی مجھے ڈھونڈنے کے لیے, اور میں کسی چوراہے پر کھیلتا ہوا پکڑا جاتا تھا, میں کسی گلی میں کھیلتا ہوا مل جاتا تھا, مجھے لایا جاتا تھا, مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہوتی تھی, مجھے تو
ٹینشن بھی نہیں ہوتی تھی, مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی, تو مجھے تڑپتی ہوئی مجھے اپنے پاس بٹھاتی, مجھے گلے سے لگاتی, وہ تڑپ کر کے کہتی تھی بیٹا مجھے کیوں تڑپاتا ہے, مجھے کیوں پریشان کرتا ہے. وہ عام طور سے تو دال سے کھلاتی تھی, لیکن جب مجھے بھگا کر کے پھر واپس بلاتی تھی پھر گوشت بنا کر کے کھلاتی تھی. اماں آج میں وہی تیرا بیٹا ہوں, وہی تیرا محمد ہوں, ہاں ہاں وہی تیرے جگر کا ٹکڑا ہوں, وہی تیرے لگتے جگر ہوں. آج تو مجھے جہنم میں پھینکنے لگے ہیں, آج تو مجھے جہنم کی آگ کے حوالے کرنے لگے ہیں, آج مجھے تڑپایا جائے گا, جہنم کے کوڑوں سے مارا جائے گا, جہنم کی تہوں میں ڈال دیا جائے گا, فرشتہ مجھ پر الگ مسلط کر دیا جائے گا, اژدہے مجھ پر الگ چھوڑ دیے جائیں گے, بچھو مجھ پر الگ چھوڑ دیے جائیں گے, ہاں ہاں خون پیپ مجھے الگ پلایا جائے گا, نہ مجھے کھانے کے لیے دیا جائے گا نہ پینے کے لیے دیا جائے گا. میں تو دنیا میں پریشان بھی نہیں ہوتا تھا, تو جب تڑپ جایا کرتی تھی, اب تو مجھے آگ کے حوالے کرنے لگے ہیں. اماں کیا آج تو مجھے نہیں بچائے گی؟ اماں تڑپ جائے گی, وہ تڑپ کر کے کہے گی ربا میں نے معاف کر دیا ہے, تو بھی معاف کر دے. اللہ اس کی ماں کی وجہ سے پھر محمد بن ہارون کی مغفرت فرمائیں گے. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے, یہ ماں ہے جسے ہم نے تکلیفیں دے کر کے اپنے سے الگ کر دیا, جس کو قبر میں دفنا کر کے ہم نے کبھی پلٹ کر کے نہ دیکھا. یہ ماں ہے جس نے اپنے سینے کا خون پلا کر کے ہمیں پالا ہے. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے جو خود گیلے میں سوتی رہی ہمیں سوکھے میں سلایا ہے. یہ ماں ہے جو رات رات بھر جاگ کر کے ہماری حفاظت کرتی رہی ہے. ہاں ہاں میں ابھی پچھلے دنوں 1 مہینہ پہلے میرے گھر میں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت آئی ہے, بیٹی کا جنم ہوا ہے. پورا 1 مہینہ گزر گیا ہے. وہ بیٹی کی عادت ہے وہ دن میں سوتی ہے رات میں جاگتی ہے. میں تو پڑھ کر کے سو جایا کرتا ہوں. میں اپنی اہلیہ کو دیکھتا ہوں رات رات بھر جاگ کر کے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کے بیٹھی رہتی ہے, گود میں لے کر کے بیٹھی رہتی ہے. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے جس کو دل کو دکھایا ہم نے کس لیے؟ بیوی کی بات مان کر کے. بیوی کا مقام اپنی جگہ, بیوی کا مرتبہ اپنی جگہ, بیوی کے حقوق اپنی جگہ, لیکن ماں کا مقام اپنی جگہ ہے, ماں کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, ماں کے حقوق اپنی جگہ ہے. ماں کا جو مقام ہے وہ بیوی کبھی حاصل نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے شوہر کا ہے. فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ماں کا ہے, اس کی ماں کا ہے, اس کی ماں کا ہے. اس ماں کو ہم نے تڑپایا ہے, اس ماں کو ہم نے ستایا ہے. فرمایا والدین کے نافرمان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اگر ہم سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے اللہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں. اللہ آج کے بعد ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن کر کے رہیں گے. اگر اس دنیا میں حیات ہیں ان کی خدمت کریں گے, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے, ان کو تکلیف نہیں دیں گے, ان کو پریشان نہیں کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ اگر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے تو اللہ کے نبی نے پھر بھی مایوس نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں ہے اس کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ایصال ثواب کرو, ایصال ثواب کرو. اللہ تمہیں فرما برداروں میں لکھ دے گا. کس میں لکھ دے گا جی؟ کس میں لکھ دے گا؟ آواز نہیں آئی. اللہ تمہیں فرما برداروں میں شمار کر لے گا. اللہ تمہیں فرما برداروں میں شمار کر لے گا. اب میں آواز لگاتا ہوں, اب میں پکارتا ہوں, اب میں سوال کرتا ہوں, اب میں درخواست رکھتا ہوں. کوئی میرا بھائی, کوئی میرا بزرگ جس کے والدین ایک یا دونوں, والدہ یا والد اس دنیا سے چلا گیا, اور سب سے پہلے وہ کھڑا ہو کر کے اعلان کرے مولوی صاحب میں اللہ کے نبی کے ان مہمانوں کے لیے اپنے والد کی یا اپنی والدہ کی یا اپنے والدین کی جانب سے ان کا فرما بردار بننے کے لیے, ان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے, ان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے, ان کا فرما بردار بننے کے لیے مولوی صاحب میں اعلان کرتا ہوں اپنے والدین کی جانب سے 21,000 روپے قاری عبدالشکور کو میں دوں گا. ہے کوئی میرا بھائی؟ سب سے پہلا سوال اپنے والدین کے لیے اس مغفرت والی رات میں, اس رحمت والی رات میں, اس بخشش والی رات میں
اپنے والدین کی گڈ بکس میں آنے کے لیے ضروری نہیں والدین دنیا سے چلے گئے وہ دیں، جن کے حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت کے لیے، ان کی صحت و تندرستی کے لیے، ان کی شفا یابی کے لیے، ان کی بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے، ان کی بلاؤں کو دور رکھنے کے لیے فرمایا الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ میں اپنے والدین سے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے مولوی صاحب آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں، قاری صاحب کو، قاری عبدالشکور کو میں 21,000 روپے اپنے والدین کی جانب سے دوں گا۔ کوئی میرا بھائی کھڑا ہو کر کے آج کی رات میں اعلان کرے، ہو جائے میرے بھائی، ہو جائے کھڑے ماشاءاللہ۔ ایک میرا بھائی، ایک آدمی کا سوال ہے، کیا ہمیں اپنے والدین سے اتنی بھی محبت نہیں ہے